بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چیونٹیوں کا بل اور خدا کے ایک پیغمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک چیونٹی نے خدا کے ایک پیغمبر کو کاٹ لیا، تو انہوں نے چیونٹیوں کا سارا بل ہی جلا دینے کا حکم دیا اور وہ جلا دیا گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے پر آپ نے ان کی پوری بستی جلا دی، حالانکہ وہ چیونٹی میری تسبیح میں مشغول تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جیسے دوسرے حیوانات کو مار دینا جائز نہیں، اسی طرح چیونٹیوں کو مار دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور جو موذی ہے اور حملہ آور ہے تو اس کو ہم مارنا الاؤ ہے یا مار سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں مصروف ہوتے ہیں۔ آگ میں جلانا سابقہ شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت دین اسلام میں آگ میں جلانا اب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی رفیع الشان آدمی کا خلاف اولیٰ کام کا ارتکاب بھی قابل مذمت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے قصور لوگوں کو سزا دینا بھی قابل مذمت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو وہی قابل سزا ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ خدا کا عذاب جب آتا ہے تو مجرم اور غیر مجرم، نافرما اور فرما بردار سب اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول ہو تو ذکر الہی کے احترام میں اس کو قتل کرنے یا مارنے یا کوئی اذیت پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔